السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورہ عبسہ، آیت نمبر 17 تا 23۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دعوت فکر دی ہے کہ وہ ذرا غور تو کرے، دیکھے تو صحیح تو وہ پیدا کیسے ہوا ہے، کس چیز سے پیدا ہوا ہے۔ آج جو اتنا وہ تکبر کرتا ہے، اکڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور بغاوت کرتا ہے، ذرا اپنی تخلیق کو تو دیکھے۔ آئیے چلتے ہیں ان آیات کے ترجمے کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قتل الانسان ما اکفر۔ قتل الانسان، ہلاک ہو یہ انسان، ما کفر، کتنا ناشکرا ہے۔ قتلا، یہ لفظ قاتلہ سے ہے، قاتلہ اس نے قتل کیا، قتلا پیسے باعث مجہول ہے، وہ قتل کیا گیا، وہ ہلاک ہو گیا، ہلاک کر دیا گیا۔ ماضی دعا اور بد دعا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے یہ فعل ماضی ہے، ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ویسے یہ بد دعا اور دعا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں قتل لفظ بد دعا کے لیے استعمال ہوا ہے۔ قتل الانسان، انسان برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ کون سا انسان؟ یہاں سے مراد وہ مکے کے سردار ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں، جو قرآن کا انکار کر رہے ہیں، جو آخرت کے دن کا انکار کر رہے ہیں۔ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ جملہ استعمال کیا گیا کہ یہ برباد ہو جائے۔ ما اکفر، ما اس کے دو معنی کرتے ہیں۔ ما اکفر، کتنا یہ ناشکرا ہے۔ دوسرے یہ معنی کرتے ہیں کہ ما کس چیز نے اکفر، کفر پر مجبور کیا ہو اس کو، ما اکفر ہو، کس نے اس سے کفر کروایا کہ یہ انسان برباد ہو جائے، کس قدر یہ ناشکرا ہے۔ دوسرے اس کے معنی کہ یہ برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، کس چیز نے اس کو کفر کرنے پر، انکار کرنے پر مجبور کیا۔ قتل الانسان ما اکفر، ہلاک ہو جائے یہ انسان، کتنا ناشکرا ہے۔ یہ اس قدر جو ناشکری کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی قوت اور طاقت کا انکار کر رہا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذرا دعوت فکر دیتے ہیں کہ ذرا تو اپنی تخلیق کو تو دیکھ۔ من ای شیء خلقہ، من سے، ای کس، شیء چیز، من ای شیء کس چیز سے، خلقہ، خلق اس نے پیدا کیا، ہو اسے، خلقہ اس نے پیدا کیا اسے، من ای شیء خلقہ۔ کبھی سوچا انسان تو نے کہ تیرے رب نے تجھے کس چیز سے پیدا کیا؟ من ای شیء خلقہ، اس نے کس چیز سے اسے بنایا، اسے پیدا کیا۔ من نطفۃ خلقہ فقدر، من سے، نطفۃ
ایک بوند پانی، من نطفۃ ایک بوند پانی سے، خلقہ خلق اس نے پیدا کیا، ہو اسے، خلقہ اس نے اسے پیدا کیا، فقدرہ فا پھر قدرہ تقدیر مقرر کی، ہو اس کی، فقدرہ پھر تقدیر مقرر کی اس کی، من نطفۃ خلقہ فقدرہ ایک بوند سے اس نے اسے پیدا کیا پھر تقدیر مقرر کی اس کی۔ دیکھ تو صحیح تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا، کس چیز سے پیدا کیا۔ آج تجھے ایک خوبصورت انسان بنا کھڑا کیا ہے اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے۔ تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بے شمار اور معبود بنا لیے ہیں، تو اس بات کا بھی انکار کرتا ہے کہ تجھے مرنے کے بعد اٹھانا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام قرآن کا بھی انکار کرتا ہے، اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر کا بھی انکار کرتا ہے۔ ثم السبیل یسرا، ثم پھر، السبیل راستہ، یسرا اس نے آسان کر دیا، ہو اس پر، ثم السبیل یسرہ پھر اس نے اس پر راستہ آسان کر دیا۔ ذرا تو سوچ، اپنی تخلیق کو دیکھ، تو کیسے دنیا میں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرا بطن شکم مادر سے دنیا پہ آنا کیسے آسان کر دیا۔ ثم السبیل یسرا پھر اس نے اس پر راستہ آسان کر دیا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، ثم پھر، اماتہ اماتا اس نے مارا، ہو اسے، ثم اماتہ پھر اس نے مارا اسے موت دے دی، فاقبرہ فا پھر اکبرہ قبر دی، ہو اسے، فاقبرہ پھر اسے قبر دی، اس نے اس کو موت دی، موت کے بعد پھر اس کو قبر مہیا کر دی۔ اگر تجھے قبر نہ دیتا تو دیکھ کہاں تیری لاش کو پرندے نوچ کے کھا جاتے۔ تیرے موت بھی ایک نعمت ہے، اگر تو بوڑھا ہو جاتا، موت نہ آتی، ایڑیاں رگڑتا رہتا، سسکتا رہتا، موت آتی نہ۔ جیسے اس کی تخلیق تیرے لیے نعمت ہے، اسی طرح اس کی موت بھی تیرے لیے محنت ہے، اور قبر بھی ایک نعمت ہے۔ ثم اماتہ فاقبرہ پھر اس نے اسے موت دی، پھر اسے قبر میں رکھوایا۔ ثم اذا شاء انشرہ، ثم پھر، اذا جب، شاء وہ چاہے گا، ثم اذا شاء پھر جب وہ چاہے گا، انشرہ زندہ کرے گا اسے، ثم اذا شاء انشرہ پھر جب وہ چاہے گا اس کو دوبارہ زندہ کر دے گا۔ یہ کہتا ہے مرنا نہیں، اٹھنا نہیں ہے، موت کے بعد ختم ہو گئے، انکار کرتا ہے، کہتا ممکن نہیں ہے۔ بھلے اس سے پوچھو اور تجھے پیدا کس سے کیا؟ ایک بوند پانی سے، تجھے ایک بوند پانی سے انسان بنا دیا، یہ ممکن ہے؟ تجھے زندگی دی ہے، یہ ممکن ہے؟ تیرے سامنے ہے۔ پھر موت آئی تیرے اوپر، یہ بھی تو حقیقت ہے کہ نہیں؟ اور موت کے بعد تو قبر میں گیا، یہ بھی حقیقت ہے کہ نہیں؟ جب یہ ساری حقیقتیں تو مانتا ہے تو یہ کیوں نہیں مانتا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے؟ ثم اذا شاء انشرہ، اذا شاء ماضی ہے،
اس کے معنی ہے اس نے چاہا۔ اگر ماضی سے پہلے اذا آ جائے تو پھر اس کا ترجمہ فعل مضارع میں کر لیتے ہیں، اذا شاء، جب وہ چاہے گا۔ انشارہ، انشارہ اس نے زندہ کیا، اور انشارہ، یہ انشارہ ماضی ہے، اس سے پہلے اذا آ گیا تو اس کا ترجمہ بھی فعل مضارع میں کر لیں گے، زندہ کرے گا ہو اس کو، شاء انشارہ اس نے چاہا اسے زندہ کیا، اذا شاء انشارہ جب وہ چاہے گا اسے زندہ کر لے گا۔ تو یہ نقطہ یہاں یاد رکھیے کہ ماضی سے پہلے اذا آ جائے تو اس ماضی کا ترجمہ فعل مضارع میں کر لیتے ہیں، ثم اذا شاء انشارہ، پھر جب وہ چاہے گا اسے زندہ کر دے گا۔ کلا لما یقض ما امرا، کلا یاد رکھیے، کلا کے معنی خبردار، یاد رکھیے، کلا کے معنی ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کلا کے معنی حقیقت ہے۔ یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ یاد رکھیے، کلا یاد رکھیے اس بات کو، لما ابھی تک نہیں، لما ابھی تک نہیں، یقضی پورا کیا اس نے، کلا لما یقضی، یاد رکھیے کہ ابھی تک اس نے پورا نہیں کیا، ما امرا، ما جو، امرا اس نے حکم دیا، ہو اسے، ما امرا ہو جو اس نے اسے حکم دیا۔ یہ انسان ایسا ناشکرہ ہے کہ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات، دوسری طرف اس کی اکڑ اور تکبر کہ جو اس نے حکم دیا ہے اس نے ابھی تک وہ حکم مانا نہیں ہے، اس نے پیغمبر بھیجا ہے اس کی طرف، اس نے انکار کر دیا ہے، اس نے قرآن بھیجا ہے اس کی طرف، اس نے انکار کر دیا ہے، اس نے آخرت کا حکم دیا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس نے انکار کر دیا ہے۔ تو اس سے مراد مکے کے وہ مشرکین ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، آپ کو پیغمبر نہیں مانتے، آپ قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو احساس دلایا ہے، ذرا غور تو کرو، اپنی تخلیق کو تو دیکھو، تمہیں پیدا کیسے کیا ہے، تمہارے اوپر کتنے تمہارے رب کے احسانات ہیں، تو دوسری طرف تمہاری حالت یہ ہے کہ تم اس کا حکم مانتے نہیں ہو جو اس نے تمہیں حکم دیا ہے کہ کہو قولو لا الہ الا اللہ، چھوڑ دو لات کو، منات کو، عزا کو، حبل کو، سب کو چھوڑ دو، لیکن ابھی تک اس انسان نے اس حکم کو پورا نہیں کیا۔ قضا یہ یقضی لفظ ہے، قضا یقضی، قضا اس نے پورا کیا، یقضی وہ پورا کرتا ہے، فعل مضارع یقضی، فعل مضارع کے شروع میں لم آ جائے، لما آ جائے تو اس کا آخری حرف ساکن ہو جاتا ہے، اس کے آخر میں اگر یا ہو تو یا گر جاتی ہے، یہاں یا گر گئی ہے، یقضی وہ پورا کرتا ہے، پورا کرے گا، لما یقضی ابھی تک اس نے پورا نہیں کیا، یہاں سے لما کی وجہ سے یا گر گئی۔ کلا یاد رکھیے، یاد رہے یہ بات، لما یقضی ما امرا، ابھی تک اس نے وہ حکم پورا نہیں کیا جو اس نے اس کو دیا تھا، ابھی تک اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا۔ تو ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ شکر کیا ہے۔ شروع میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قتل الانسان ما اکفرا، یہ انسان برباد ہو جائے کس قدر ناشکرہ ہے، اور اس آخر والی آیت میں حکم دیا کہ ابھی تک اس نے
وہ حکم نہیں مانا جو اس کے رب نے اسے دیا تھا۔ تو پتہ چلتا ہے شکر یہ ہے کہ جو رب نے حکم دیا ہے اس پر عمل کیا جائے، یہ رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ سو ہم بھی اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہیں، جو اس کی طرف سے ہمارے پاس حکم آیا ہے، قرآن آیا ہے، محمد رسول وسلم کا فرمان ہے، اس پر کما حقہ عمل کریں اور اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام۔ خوش رہیے، خوش رکھیے، بات نہیں کرنا۔